کم از کم یہ اتنا تو کام کر لیا کریں، اسٹینڈ تو مضبوط ہونا چاہیے، اس کے اوپر کچھ فرمائیں، اس کے اوپر نہ کوئی چیز بھاری رکھوا دیں، مہربانی کریں، اس لیے کہیں چلو بس ٹھیک ہے۔ عبادت سمجھ کے صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کرنا ہوں آل محمد کا، اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو، مومنات کو، جتنے بھی امام حسین بادشاہ کے مہمان بارگاہ عالیہ میں آئے، خالق کونین آپ کی اس تشریف آوری کا آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ برادر عزیز ولی مہدی اور میرے بھائی فخر اور جتنے بھی نقوی سادات ان کا یہ اہتمام، انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار میں شرف قبولیت حاصل ہے۔ جتنی جائز مرادیں، جتنے نیک مقاصد کسی بھی مومن، بزرگ، جوان یا بچے کے دل میں ہیں، خالق کونین بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ بہت چھوٹا سا نوکر ہوں بادشاہوں کا، انتہائی مشکور ہوں طاہر صاحب کا اور جناب بخاری صاحب کا۔ اتنی عزت افزائی میں میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی مجال نہیں، یہ کوئی معجزہ ہے بادشاہوں کا جنہوں نے نوکری میں قبول کیا۔ میں ایک قطرہ ہوں لیکن وہاں کا خادم ہوں۔ ذاکر چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہوتا، ذاکر صرف ذاکر ہوتا ہے۔ بادشاہوں کے نزدیک پتہ نہیں کس کا کیا مقام ہے۔ میں وہ بخاری صاحب کے منہ کی بات ہو جاتی ہے، کافی عرصہ ہو گیا مجھے لاہور پڑھتے ہوئے، بڑی مبدت سے نوکری دیتے ہیں بادشاہ۔ ایک ہستی تلاگان میں ہوتی تھی جن کو ہم نے بچپن میں دیکھا ہے، جناب صدق شاہ صاحب، بڑے عظیم انسان، وہ ہمارے جلسے پہ نظامت کرتے تھے اور 3 دن 3 راتیں میں نے ان کو دیکھا ہے ڈیوٹی دیتے ہوئے۔ اور جب وہ دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے اپنے بچوں کو بتا دیا تھا کہ صبح بادشاہ نے مجھے لینے آنا ہے۔ مولا کی قسم کھا، انہوں نے کہا صبح بادشاہ مجھے لینے آئے، بے شک جا کے تلگن پوچھ لیجیے گا۔ بزرگ آدمی تھے، اولاد کوئی نہیں تھی، جتنی جمع پونجی تھی وہ امام بارگاہ کے لیے وقف کی اور انہیں کے پیسوں سے ہی بارگاہ بنا تلگن شہر۔ صبح بادشاہ مجھے لینے آئے، وہ جو اذان دیتا تھا صبح کی، اس نے اذان دینے سے پہلے اعلان کیا کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے، کوئی نورانی ہستی جس نے مجھے خواب میں کہا کہ آج میں نے تلگنگ اپنے مہمان کو لینے آنا ہے۔ بادشاہوں کے نزدیک کس کا کیا مرتبہ کیا رتبہ ہے کوئی نہیں جانتا۔ خالق کونین بخاری صاحب کے گھر کو سلامت رکھے، ان کے بچوں کی زندگی دراز ہو۔ یہ مودت ہوتی ہے، یہ کوئی اپنا سلسلہ ہے عشق کا جسے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یقین جانیں عشق کی منزل کوئی نہیں جانتا،
یہ انگلینڈ میں ایک مومن تھا، وہ روز جو ہے نا تلوار اٹھا کے تو وہ جنگلوں میں چلا جاتا تھا۔ کسی نے پوچھا یہ تو اس جدید دور میں تلوار کیوں رکھتا ہے، سرہانے بھی رکھتا ہے اور پھر روز جاتا بھی ہے جنگل میں؟ وہ کہتا ہے جس دور کے انتظار میں میں ہوں وہ تلوار کا ہونا ہے۔ مولا تجھے بیٹا دے گا انشاءاللہ۔ جی بالکل۔ تو اس نے کہا جس دور کے، یہ سچا واقعہ پڑھنا تصدیق کیجیے گا مجھے، جس دور کے انتظار میں میں ہوں وہ تلوار کا ہوگا۔ ایسی کوئی منزل عشق میں پہنچا، وہ لوگ کہتے تھے دیوانہ ہے۔ ایک دن جنگل میں گیا تو واپس ہی نہیں آیا آج تک، نہ کسی کو ملا، پتہ نہیں کون لے گیا، پتہ نہیں اب وہ کس کی فوج میں ہے، کس کو کیا معلوم۔ عقیدہ صرف بلند ہونا چاہیے۔ یہ منزلیں ساری یقین کی، امام حسین کی عزت کی قسم، یہ بڑے خوش نصیب ہیں آپ، بڑا آپ کا مقدر ہی بڑا ہے۔ دیکھیے اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، چاہے کوئی کسی مسلک کو ہمارا بھائی ہے، لیکن ہم میں اور دوسروں میں تھوڑا ایک ذرا فرق ہے، تھوڑا سا آ جائیں تھوڑا سا فرق ہے بخاری صاحب، ہم میں اور دوسروں میں۔ آپ سے دعا لینے کے لیے پڑھ رہا ہوں، فکر ابھی میں نے پڑھنا شروع نہیں کیا، میں صرف آپ کی توجہ حاصل کر رہا ہوں۔ ہم میں اور دوسروں میں نا بس یہ باریک سا فرق ہے، ہو سکتا ہے بچوں کو پتہ نہ ہو، میں ذرا بتا دیتا ہوں۔ مانتے ہم وہی ہیں جو وہ مانتے ہیں، قرآن ہم بھی وہی مانتے ہیں، وہ بھی وہی مانتے ہیں، ایسے ہی اللہ ان کا بھی وہی ہے، ہمارا بھی وہی ہے، کعبہ ان کا بھی وہی، ہمارا بھی وہی، جھگڑا تو ہے ہی کوئی، صرف ایک بات کا فرق۔ کائنات کے پیغمبر نے جو بھی منوایا، چونکہ سچا ترین پیغمبر تھا، جس کی زبان پہ جو شک کرے وہ کم از کم کافر ہے، کم از کم۔ اچھا جملہ کبھی ضائع بھی ہو جاتا ہے، دکھ نہیں ہوتا، کہیں اور کام آ جائے۔ جو زبان رسالت معاب پہ شک کرے وہ کم از کم کافر ہے، اور کتنا خبیث ہے یہ میں نہیں بتا سکتا، کم از کم کافر ہے۔ چونکہ جو دشمن بھی تھے پاک پیغمبر کے، انہوں نے بھی مانا کہ تیرے جیسا سچا ہم نے نہیں دیکھا۔ اور بادشاہ نے فرمایا اگر میں کہہ دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے فوج آ رہی تو مان جاؤ گے؟ کہنے لگا ہاں جی مان جائیں گے، اور جاؤ اور دیکھو فوج نہ ہو۔ تو کہنے لگے عبداللہ کا یتیم ہم سمجھیں گے ہماری بینائی ختم ہو گئی ہے، تو سچ بول رہا ہے۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے، مولا بولتی زبانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تم جیو تم سلامت رہو۔ ہم میں اور دوسروں میں بس بات ذہن میں آ گئی، اس لیے کر رہا ہوں، تھوڑا سا فرق، تھوڑا پڑھنا ہے۔ بھائیوں سے کہہ کے بہت مختصر پڑھوں گا۔ میرے بعد سردار وسیم عباس بلوچ صاحب نے بڑا، ان کا بڑا نام ہے، اور ماشاءاللہ میں زیادہ انتظار آپ کو نہیں کرواؤں گا، ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ حائل نہیں رہنا۔ تو ہم میں اور ان میں تھوڑا سا فرق۔ کائنات کے پیغمبر نے جو بھی منوایا وہ منوایا دکھایا نہیں۔ یہ ذکر ہے، میرا استحاط ہے، میں بچوں کو سمجھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، داد کے لالچ میں نہیں پڑھ رہا، جتنے بولے ہیں میرے لیے بہت زیادہ بولے۔ پیغمبر نے جو بھی منوایا وہ منوایا، دکھایا نہیں۔ یہ پوری ذمہ داری جو بھی ہم نے مانا یا ہمارے اہل سنت بھائیوں نے مانا، وہ وہی مانا جو پیغمبر نے منوایا، جو پیغمبر کائنات نے منوایا، دکھایا نہیں، صرف زبان رسالت معاب پہ آیا، ہم نے یقین کیا۔ ایمان کی دلیل یہی ہے، پیغمبر نے کہا اللہ ہے، منوایا دکھایا نہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں داد کے لیے نہیں پڑھ رہا، بچے جو بیٹھے تھے ان کو پتہ چل جائے میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ کہا اللہ ایک ہے، بتایا دکھایا نہیں۔ فرشتے ہیں، بتائے دکھائے نہیں۔
जन्नत है बताई दिखाई नहीं, कौसर है बताई दिखाई नहीं, सलसबील है बताई दिखाई नहीं, 7 आसमान है बताए दिखाए नहीं, सिदरतुल मुंतहा है बताई दिखाई नहीं, 7 ज़मीनें हैं बताई दिखाई नहीं। जो भी मनवाया वो बताया दिखाया नहीं, और जो भी बताया सब ने माना। मैं हैरान हूं उन मुसलमानों पे जिंदगी दे, तुम जियो, तुम सलामत हो, आबाद और शाद रहो। पैगंबर ने जो भी बताया दिखाया नहीं, हमने माना। हैरत है ऐसे मुसलमानों पर जिन्होंने बगैर देखे सब कुछ माना, और पैगंबर ने पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार जो मनवाया वो दिखा के मनवाया। गदीर के मैदान में 1.25 लाख हाजियों में पालानों के मिंबर पे पैगंबर ने कहा मन कुंत मौला। थोड़ा ताकत से अल्लाह तुम्हें आबाद रखे, मौला तुम्हें आबाद। बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। क्या खैरियत है? ठीक ठाक है ना सब? मौला तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, मौला बख्त में नारे हैदरी, मैं हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर अंदर सलवात। सिर्फ एक ही बात मनवाने के लिए पैगंबर ने मिंबर भी लगाया, हाजियों को जमा किया। 1.25 लाख बिल्कुल ताजे हाजी, चिलचिलाती हुई दोपहर, ना कोई साया ना साहिबान, सिर्फ रहमतुल आलमीन या फिर अल्लाह का वली। कुरान की इज्जत की कसम ऐसा मंजर कभी देखा ही नहीं। जाकिर रसूल था। तुम्हारी उठे हुए हाथों को मेरा सलाम है, तुम्हारे अकीदों को मेरा सलाम है। आप बेदार हो गए, मैं 2 शेर पढ़ता हूँ। जिसका दिल चाहे बोले, जिसका दिल ना चाहे उसे छुट्टी है। यहाँ से बात बहुत ले चुका हूँ। काशाना अब्बास में जब से पढ़ रहा हूँ कभी मायूसी नहीं हुई। 2 शेर पढ़ता हूँ ताकि चेहरों की रौनक में इजाफा हो जाए। मिसले गुलाब था कोई चेहरा गदीर में, हाथ उठा के बोलना गदीर की सुन्नत है, और मैं गदीर पे ही 2 शेर पढ़ना चाहता हूँ। मिसले गुलाब था। देखिए जिक्र अली में हर कोई खुश नहीं होता। जिक्र हैदर इकरार कसौटी है, पहचान का एक सिलसिला है। हर बंदा खुश नहीं होता, और जो खुश ना हो अल्लाह करे कभी ना हो। हाँ, जो अली से खुश ना हो अल्लाह करे कभी भी कहीं भी खुश ना हो। इसे दुआ समझे या कुछ और समझे, ये आपकी मर्जी है। ये जुड़े हुए हाथ देखिएगा। सैयदजादा हूँ, शहीद का बेटा हूँ, न लड़के कभी दाद दी है न लेनी। जितना बोलेंगे वसूल करके दुआ दे दूंगा। चूँकि ना तो आज सब खुश होते हैं जिक्र अली में, और ना ही पहले होते थे। जलने वाले जैसे आज हैं, पहले भी थे।
میں ان کی وضاحت دو مصروں میں کر رہا ہوں۔ مثل گلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں، جو دائیں بائیں دیکھے گا وہ ذکر کے ساتھ بے نیازی کرے گا، میرے ساتھ کوئی نہیں، مولا کی قسم میں نوکری دے رہا ہوں۔ مثل گلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں، جلتا رہا کسی کا کلیجہ غدیر میں۔ جو باہر بیٹھے ہو یا کھڑے ہو، جو اندر بیٹھے ہو، جو ذکر سننے کے لیے آئے ہو، جن کے دل میں مودت کی مہریں لگی ہوئی ہیں، جو علی کے ذکر کو اپنی زندگی سمجھتا ہے، میں اس کے لیے شعر پڑھ رہا ہوں۔ مولا کی قسم یہ خیال سب سے پہلے بادشاہ علی نے مجھے عطا کیا، میں نے ہی پڑھا۔ بخاری صاحب تصدیق کیجئے گا، اس سے بہتر خیال ہو سکتا ہے اس موضوع پر بادشاہ مجھے دوبارہ پتنی دیں یا نہ دیں، میرا قد چھوٹا ہے، شعر بڑا ہے۔ مثل گلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں، جلتا رہا کسی کا کلیجہ غدیر میں، جلتا رہا کسی کا کلیجہ غدیر میں۔ من کنت کی صدا سے ہٹایا گیا عقیل، معراج والی رات کا پردہ غدیر۔ ذکر میں بولنا عزت سمجھتے ہو، تم ذرا ساتھ دیتے اللہ تمہیں زندگی سلام دے، تم جیو، تم آباد و شاد رہو، تیری زندگی ہو بیٹا۔ بسم اللہ۔ اچھا جینا بھی اس کام کا جینا اندر سے عدالت ہے، مر کیوں نہیں؟ میں جھولی پھیلا کے دعا کر رہا ہوں، جتنی آپ کی دعائیں، یہ بارواں آپ کا دیکھ رہا ہے آپ کی مودت کا نظام، میں مولا کے حضور درخواست گزار ہوں، بادشاہ ان کی دعائیں قبول کر۔ یہ ایسا ماحول بن جائے تو دعا مانگا کرو، جنت سے کم نہیں ہوتا ماحول، مولا کی قسم۔ علی علی ہے، کوئی مانے تب بھی علی ہے، ہاں کوئی نہ مانے علی تب بھی علی ہے۔ کہیں کہیں کہا جاتا ہے یہ پڑھیے گا یہ نہ پڑھیے گا، وہ پڑھیے گا وہ نہ پڑھیے گا، یوں پڑھیے گا یوں نہ پڑھیے گا۔ آپ نے سمجھے نہیں؟ یہ پڑھیے گا یہ نہ پڑھیے گا، وہ پڑھیے گا وہ نہ پڑھیے گا، یوں پڑھیے گا یوں نہ پڑھیے گا، ذرا دھیان سے پڑھیے گا۔ اسے کچھ نہیں کہنا، اس کو کچھ نہیں کہنا، جو تھکا ہوا ہے اس کی تو میری ذمہ داری نہیں نا، میں نے لفظ بھیجنے ہیں، وصول آپ نے کرنے ہیں۔ اسے کچھ نہ کہیے گا، دیکھیں اسے بھی کچھ نہ کہیے گا، اس کو بھی کچھ نہ کہیے گا، مطلب فلاں کو فلاں کو فلاں کو فلاں کو فلاں کو وغیرہ وغیرہ۔ تو بعض اوقات ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہاں کیسے آ گئے، کیوں آ گئے، کس لیے آ گئے، تو پھر وہاں مولا سے بھیک مانگتے ہیں کوئی ایسا شعر دے دے کہ یہ دوبارہ بلائیں ہی نہ۔ ایک جگہ پہ بڑا پھنس گیا، گھنٹہ لیکچر سننا پڑا کہ بھائی جان یوں 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 پڑھنا ہے، ایسے 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 پڑھنا ہے۔ میں نے کہا تو آپ خود پڑھ لیں، کہتے ہیں ہمیں پڑھنا نہیں آتا۔ داد واد کی کوئی ٹینشن نہیں، آپ کو نیاز پوری ملے گی، لنگر بھی کھلائیں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسی ویسی کوئی ایسا سلسلہ نہیں بنایا۔ وہ پھر جا رہا تھا، میں نے کہا بادشاہ دو مصرے دے دے، یہ دوبارہ نہ بلائیں۔ اتنے اچھے اشعار پڑھنے والے بخاری صاحب تشریف فرما ہے، طاہر بھائی تک شاید میری آواز جا رہی ہوگی، مولا انہیں دیر تک سلامت رکھی۔ ٹھیک ہے جی، دو مصرے بادشاہ نے عطا کی۔ پڑھے بھائی جان، پہلا مصرع ان کی سمجھ سے اوپر تھا، اس پر انہوں نے بھی داد دے دی۔ اگلے مصرے پہ خاموش ہو، پھر نہیں بلایا۔ میں نے کہا تسکین دل و جان کا وظیفہ تو کریں گے، ڈرا ہوا نہ بولے، جھجک کے نہ بولنا، پریشان ہو کے نہ بولنا، جن کے دل پہ علی آباد ہے اس سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا تسکین دل و جان کا، تسکین دل و جان کا وظیفہ تو کریں گے،
تسکین دل و جان کا وظیفہ تو کریں گے، ہم دشمن حیدر پہ تبرہ تو کریں گے۔ اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے، اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی محتاج نہ ہو، بولتی زبانوں کو مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے، تم جیو تم سلامت رہو، حق تم نے ادا کیا، پڑھا میں نے حق تم نے ادا کیا، تسکین دل و جان کا وظیفہ تو کریں گے، ہم دشمن حیدر پہ تبرہ تو کریں گے، ہم دشمن حیدر پہ تبرہ تو کریں گے۔ انہوں نے سمجھا یہاں تک ہوگا، اگلا شعر اس سے زیادہ وزنی تھا۔ میں نے کہا جلتا ہے منافق تو جلے اپنی بلا سے، منبر سے بیاں ہم بھی عقیدہ تو کریں گے۔ وظیفہ تو کریں گے، ہم دشمن حیدر پہ تبرہ تو کریں گے، جلتا ہے منافق تو جلے اپنی بلا سے، منبر سے بیاں ہم بھی عقیدہ تو کریں گے، مر جانا ہے زندگی فنا ہے، یہ 2 مصر دل پہ لکھیے گا۔ عقیل محسن نقفی کو بادشاہوں کے دربار سے جو خیرات ملی ہے، پوری زندگی ناز کرتا رہوں، میرا ناز کا میں مصر بڑھے، بڑا سوچا ہمیں دیواروں پر اسپیکروں پر اور کہاں کہاں ہمیں کافر کیوں لکھا گیا، کیوں کہا گیا، اس کی وجہ کیا تھی، بڑا سوچا، اس کی وجہ نہ مجلس ہے، نہ ماتم ہے، نہ نوحہ ہے، نہ زنجیر زنی ہے، نہ کما زنی ہے، نہ سبیلے ہیں، نہ علم ہے، اور تمہیں بتاؤں اس کی وجہ کیا ہے، تسکین دل و جان کا وظیفہ تو کریں گے، ہم دشمن حیدر پہ تبرہ تو کریں گے، جلتا ہے یہ دیواریں بولیں تو بولیے گا ورنہ چپ رہنے کی چھٹی دیتا ہوں، جلتا ہے منافق تو جلے اپنی بلا سے، منبر سے بیاں ہم بھی عقیدہ تو کریں گے، جل کر ابو طالب کی ثنا خوانی سے کچھ لوگ دیواروں پہ کافر ہمیں لکھا تو کریں۔ سلام ہے آپ کو، سلام ہے آپ کو، امام حسین آپ کو عزت ہے، تسکین دل و جان کا وظیفہ تو کریں گے، ہم دشمن حیدر پہ تبرہ تو کریں گے، جلتا ہے منافق تو جلے اپنی بلا سے، منبر سے بیاں ہم بھی جل کر ابو طالب کی ثنا خوانی سے کچھ لوگ، ہاں کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں، بس کچھ لوگ جو اشارے ہوتے ہیں، جنہیں دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے، جن کے چہروں پہ لکھا ہوتا ہے یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ ہے، وہ یار اشارے سمجھا کرو، مولا کا واسطہ مجھے پڑھتے زمانہ ہو گیا ہے، میں اشاروں پہ 4 سطریں پڑھوں سرکار، بسم اللہ، یہ کل تک داد کم ہوگی، مصرے بڑے ہوں، مولا کی قسم کھا کے یہ ذکر ہے، جہاں بھی پڑھے پتہ نہیں کتنے نعرے لگے، پتہ نہیں کہاں تک پہنچے، شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے، میں یہی چھوڑ دوں گا، اگلے 3 مصرے نہیں پڑھوں گا۔ ایک مرتبہ میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، اگر دل پہ مصرع اترے تو نعرہ کاشانہ عباس اگر نجف تک نہ پہنچا تو مانگی ہوئی تاثیر کی خیرات، ناز کرنے کا فائدہ کیا آیا بھائی؟ مصرے میں پڑھتا ہوں، نعرے کی گونج آپ کو بتا دیں کہ کہاں تک پہنچا۔ شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے، دہر کے سارے لعینوں کو علی جانتا ہے، مولا کا واسطہ دے رہا ہوں، پہلے گزارش عرض کی ہے، اگر مصرع دل پہ اترے تو پھر پوری قوت سے نعرہ اسی نیت سے لگائیے گا کہ ہوا آپ کا پیغام بادشاہ تک پہنچا دے اور آپ کی حاضری ہو جائے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں چہروں کی رونق آپ کے دل میں اتری ہوئی ہے اور آپ کا دل آپ کی آواز کا کتنا ساتھ دیتا ہے۔ شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے، دہر کے سارے لعینوں کو علی جانتا ہے،
بسم اللہ بھائی جان، بڑی مہربانی سارا جو بھی نعرہ لگائے گا دل کی مراد پائے گا. پہلے پتے سے لے کے آخری پتے تک وہیں تک دونوں ہاتھ بلند کر دے. نعرہ جی بنو تھوڑا پڑھ لیں، پڑھو چلو پڑھو. علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر، اگر نہیں تو زبان اپنی بند رکھا کر. کر تو چاہتا ہے آپ کے اشعار مشہور ہو گئے. علی کے نام کا نعرہ بلند رکھا مولا آپ کو سلامت و آباد و شاد ہو. جی آپ جی ہیں، آپ آباد رہیں. علی کو علی مانو، علی حق ہے. آپ کا سب سے بڑا نعرہ ہے علی حق. میں کائنات قربان کروں پیغمبر کی نالین مبارک پر، جس کی زبان اطہر سے یہ فکر نکلا، بار الہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے. جہاں علی مڑ جائے. بس اتنا پڑھنا تھا. جی 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 بس بھائی جان بڑی مہربانی. بس اتنا، جی جی بس اتنا پڑھنا تھا جتنا پڑھ لیا. راضی رہیں گے بھائی جان؟ 7:30 سے 8:30 میرا ٹائم تھا، میں 15 منٹ لیٹ ہو گیا. تو میرے بھائی نے پڑھنا ہے، اسے زحمت نہ ہو چونکہ برآمدگی ہے. اور برآمدگی کون سی؟ جی بسم اللہ. دونوں برآمدگیاں. اللہ اکبر. گہوارہ، ہاں جی گہوارہ وہ آخری ذاکر کا گھر سب حق ہے. میں وہ اچھا جی تو ایک تو گہوارہ اور ایک علم، دونوں باب الحوال. ایک اس کا علم جو دریا پہ پانی لینے گئے، ایک اس کا گہوارہ جو پیاسا ہو گیا. ایک شعر ہے بخاری صاحب آپ کی، میں نظر کرنے لگا ہوں، میں بہت روتا ہوں اس شعر کو پڑھ، یقین جانا. اب دیکھنا مجھے بھائی جان، ساری توجہ آپ کی. مسائب میں نہ دائیں بھائی دیکھا کرو، مسائب کوئی بات ایک سمجھا کرو. اپنے اوپر طاری کر لو گے تو بڑی دعائیں قبول کرو. تمہیں کیا معلوم جہاں گہوارہ برآمد ہوتا ہے وہاں کون کون آتا ہے. دعا کیا کر کسی کا گہوارے والا نہ مرے. یہ موت سے کوئی گھر خالی نہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی. کسی کا جھولی والا مر جائے نا اور لوگ جنازہ لینے آئے ہیں تو ماں اس انداز سے لپٹ کے کہتی ابھی سویا ہے. اسے اکیلے سونے کی عادت ہے. یہ اس بہن سے پوچھ جو جھولا جھلاتی تھی. ہاں جی آیتیں 2 ہیں. یہ شعر سنیے گا بخاری صاحب. پہلی بار شاید آپ کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں، آپ کی بھی نظر پاس. آیتیں 2 ہیں. میں خود بڑا روتا ہوں فقط اس پہ، اس شعر کو پڑھتے ہوئے اکیلے تنہائی میں بیٹھ کے پڑھ لیتا ہوں، رو لیتا ہوں. آیتیں 2 ہیں. رباب غم زدہ کی شان میں. غور سے سنیے گا، میں کہہ رہا ہوں میں تنہائی میں روتا ہوں. آیتیں 2 ہیں. رباب غم زدہ کی شان میں. ایک ہے میدان میں، ایک شام کے زندان میں. مولا گھر آباد رکھنے یار. میں پھر پڑھ دیتا ہوں، میں نوکر ہوں. بسم اللہ. میں پھر پڑھ دیتا ہوں، میں نوکر ہوں.
اللہ آنسوؤں کا عاجل عطا فرمائے، مولا ہائے کا عاجل عطا کرے، مولا ماتم کا عاجل عطا کرے۔ آیتیں دو ہیں، رباب غم زدہ کی شان میں ایک ہے میدان میں، ایک شام کے زندان۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ جو تم رو رہے ہو تمہارا رونا زائد ہو جاتا ہے؟ جب تو اونچی آواز میں روتا ہے نا، اونچی آواز میں، تب حسین عرش تھام کے کہتا ہے بار الہ، انہوں نے ہمیں اجڑتے نہیں دیکھا، انہوں نے نہیں دیکھا میں اصغر کے لیے پانی کیسے مانگ رہا تھا، اکیلا میں رو رہا تھا، 9 لاکھ مسکرا رہا تھا۔ انہیں کیا معلوم کہ جب قاتل خنجر چلا رہا تھا تو میری بیٹی کیا کہہ رہی تھی، جو کبھی دائیں آ کے کہتی تھی نہ مار میرا پیاسا بابا ہے، کبھی بائیں آ کے ہاتھ جوڑتی تھی نہ مار میرا کسی کو کچھ نہ کہنے والا بابا ہے۔ میں نے کل ایک فکرہ پڑھا گامِ شاہ، مجھے بعد میں ٹیلی فون آئے کہ ہم اس فکرے میں گھر تک روتے ہوئے گئے۔ میں نے کل فکرہ پڑھا، میں نے کہا بادشاہ امام سجاد جب مدینے آئے نا تو بہت روتے تھے، بہت روتے تھے۔ ایک دن اجڑی ہوئی ماں نے پوچھا سجاد اب تو مدینے آ گیا ہے، اب اتنا خون کیوں روتا ہے؟ رو کے فرمایا اماں ایک درد کھا گیا جگر کو۔ بیٹا کون سا درد؟ اماں درد ایک ہی کافی ہے، کربلا سے شام تک جس نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا وہ گھر نہیں آئی۔ امیر ہے وہ بندہ جس نے ماتم نہیں کیا، وہ بڑا رئیس ہوگا وہ مومن جس کا ماتم میں اس جملے پر ہاتھ نہیں اٹھا۔ اماں ایک درد کھا گیا، اماں وہ گھر نہیں آئی جس نے بہت زیادہ گھر کا پوچھا۔ یہ ذکر ہے مجھے اس کی قسم، امیر تیمور گیا تھا بی بی کے حرم پہ شام۔ یہ امیر تیمور وہ بادشاہ ہے جس نے پہلا تعزیہ امام حسین کا بنوایا تھا، جو بڑا محب تھا امام حسین کا۔ یہ جب شام گیا نا بی بی کے حرم پہ، اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے زمین پہ اپنی پیشانی زور سے ماری، اس کی پیشانی کے خون سے اس کا چہرہ رنگین ہو گیا۔ یہ سجدے میں گر کے ہاتھ جوڑ کے اس نے فکرہ وہ کہا کہ اللہ کا عرش بھی ہلنے لگا۔ آواز بنت امام، میں اتنی دور سے ایک سوال پوچھنے آیا ہوں، مجھے یہ بتا جب رہائی مل گئی تھی تو واپس کیوں آئی تھی شاہ؟ جس کا سر پہ ہاتھ نہیں آیا پتہ نہیں کیوں نہیں آیا، جس کا سینے پہ ہاتھ نہیں آیا پتہ نہیں کیوں نہیں آیا، جو شرما کے رویا پتہ نہیں کیوں شرما کے رویا۔ میں تو مصائب پڑھ گیا۔ بنت امام جب رہائی مل گئی تھی تو واپس کیوں آئی تھی شام؟ بی بی کی قبر ہل گئی۔ اس نے 5 مرتبہ رو کے فکرہ فرمایا، 5 مرتبہ کہا بی بی مجھے بتا جب رہائی مل گئی تو واپس کیوں آئی اس شہر میں جہاں پتھر کھاتی رہی، جہاں خطبے دیتی رہی، جہاں بدماشوں کے ہجوم میں تجھے سر ننگے چلنا پڑا، اس شہر میں کیوں آئی؟ بی بی کی قبر ہل گئی۔ تو محب حسین نہ ہوتا میں جواب نہ دیتی، پوچھا ہے تو پھر سن کے جا، میں کبھی واپس نہ آتی، مجبوری بن گئی تھی، حسین کی ایک امانت شام رہ گئی تھی۔ میں نے کہا سکینہ غریبوں والے قبرستان میں اکیلی ہے، یہ نہ ہو شام کے اندھیروں میں میری بیٹی گھبرا جائے، اس لیے مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ اس معصومہ کا جب بھی تذکرہ ہو جہاں بھی ہو جی بھر کے رویا کر، یہ میرا ایمان ہے۔ جہاں اس بی بی کے مسائب پڑے جائے وہاں کچھ ہستیاں لازمی آتی ہیں۔ اس کا بیمار بھائی آتا ہے، مجھے غازی کی قسم اس کی اجڑی ہوئی ماں آتی ہے۔ تمہاری مرضی جیسے بھی لوگو، فکرہ میں مسائب کا پڑھنے لگا ہوں۔ میں شام گیا بی بی کے حرم پہ، 19 سفر تھی، 19 سفر کا دن تھا۔ کوئی نوحہ خان تھے جو نوحہ پڑھ رہے تھے، بھائی نوحہ نہیں تھا، کوئی قیامت کے جملے تھے۔ میں مٹی پہ گر کے پتہ نہیں کتنی دیر بے ہوش ہو کے، میں رونے کے بعد بے ہوش ہو گیا، کافی دیر بعد مجھے ہوش آیا۔ نوحہ کیا تھا؟ کوئی پورا مسائب بنتا ایک سطر میں۔ معصومہ بی بی کی ایک فریاد تھی، غریب باپ کے نام وہ پڑھ رہے تھے
کسی نے نہیں سنا. بابا تیرے بن میں اماں, اس کی آواز کھول تھوڑی سی. بابا تیرے بن میں بے اماں ہوں, تھوڑی سی کھول دینا. بابا تیرے بن میں بے اماں ہوں, تو کہاں ہے میں کہاں ہوں. جس نے چاہا, ہائے ہائے, جس نے چاہا, جس نے چاہا اس نے مارا. مولا کی قسم کبھی نہیں بولا امام سجاد, خیمے جل گئے چپ رہا. میری گواہی میں بولیے گا, صبر کا کردگار ہے, اس صبر کا ایسا پروردگار ہے امام سجاد جس کا صبر صرف اللہ جانتا ہے. آج تجھے بتاتا ہوں, بولا تو بولا کہاں, خیمے جل گئے نہیں بولا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنی نہیں بولا, پھوپھیوں کے ننگے سر دیکھے نہیں بولا, میں پڑھ گیا مصحف کسی نے سنا کسی نے نہیں سنا, کوفہ کا بازار نہیں بولا, ابن زیاد کا دربار نہیں بولا, کیسے سنو گے اسکلان کی چوٹیاں نہیں بولا, سنگریزوں پہ چلا نہیں بولا, تازیانے کھائے نہیں بولا, باپ کا نیزے پہ سر دیکھا نہیں بولا, غازی کا گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا سر دیکھا نہیں بولا. تیری مرضی رو یا نہ رو, فکرہ وہ پڑھ رہا ہوں جس پر دیواریں اور پتھر بھی روتے ہیں. ایک مقام ہے جہاں بہت رویا امام سجاد, وہ مقام کون سا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں شام کا بازار تھا, پتھروں کی بارش تھی. شام کا بازار تھا, پتھروں کی بارش تھی. تیرا کوئی پتھر کا دل ہے کہ تو سن کے برداشت کر جائے؟ شام کا بازار تھا, پتھروں کی بارش تھی, باغی باغی کا شور تھا, تماشائیوں کا مجمع تھا, شراب پینے والے شور مچا رہے تھے. اچانک میرے دامن میں میری 4 سال کی بہن نے ہاتھ ڈالا, میں نے مڑ کے دیکھا, اب جو نہ روئے وہ سب چکا ہے. میری 4 سال کی بہن نے ہاتھ جوڑے, سجاد میں تیری غریب بہن, میں تیری پردیسن بہن, میں تیری اجڑی ہوئی بہن, میں ایک منت کرنے آئی ہوں. ظالم شمر سے کہے مجھے جتنا مارنا ہے مارے, مگر تانا نہ دے. آواز کیا کہہ کے مارتا ہے؟ سجاد تیری غریبی کی قسم, ظالم جب بھی مارے کہتے بلا باس کو, کہاں ہے غازی. اور اس وقت میرے چچا کا سر گھوڑے کی گردن میں لرز جاتا ہے, زخمی لبوں سے آواز آتی ہے, بادشاہ کاش مجھے اجازت. حوصلہ جی جی, حوصلہ میں ہوگی میرے حصے ہوگی, یقین جانی. بہتر ہوں, بہتر ہے یہی چھوٹ, بہتر ہے. مجھے نہیں معلوم, پڑھوں سید ہے فخر شاہ اجازت دے پڑھ دو, جیسے لکھا ہے پھر ویسے ہی پڑھ رہا, پھر اب چھپاؤں گا نہیں. تیرا کلیجہ ہے تو سن کے برداشت کر جا. یہاں بھی نہیں بولا, مجھے نہیں معلوم 36 شہر 72 بازار سجاد نے کس رنگ میں عبور کیے, مگر نہیں بولا. ایک موڑ تو ایسا آیا جہاں اللہ کے آسمان میں زلزلے پیدا ہو گئے. وہ موڑ کون سا تھا؟ ناچنے والوں کے ہجوم میں علی جی کی عزتدار بیٹی نے 15 آذانیں بدماشوں میں کھڑے ہو کے سنی. سجاد پھر بھی نہیں بولا. تجھے بتاؤں بولا تو بولا کب؟ مجھے غازی کی قسم 23 سال کے بھائی ہوں, 4 سال کی بہنیں بڑی پیاری ہوتی ہیں. تو منظر ذہن میں بنا, گلیوں میں روئے گا, گھر میں روئے گا, مسلح پہ روئے گا. بولا تو بولا کہاں؟ دربار تھا یزید کا, ملعون تھا تخت پہ, علی کی بیٹیاں تھی سامنے. ایسے نہیں جیسے میں نے پڑھ دیا, ایک رسی 18 گردنیں, سب سے آگے فضہ, فضہ کے پیچھے علی کی بیٹیاں, علی کی بیٹیوں کے پیچھے میرا بھائی ماتم جی فرق کر لے, تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے. سب سے آخر میں حسین کی 4 سال کی بیٹی, حالت کیا ہے؟ کانوں سے خون, چہرے پہ تماچوں کے نشان, کرتے کا دامن جلا ہوا, کبھی تھک کے دایاں پاؤں اٹھاتی ہے, بایاں رکھتی ہے, بایاں سن لوگے فکرہ 9 گھنٹے ملعون شراب پیتا رہا. علی کی
سکینے کا سانس لے یا علی. جی نوکر ہوں پڑھ دوں جیسے ہے ویسے پڑھ لو. جگر قابو کر فکرہ سن. 9 گھنٹے ملعون شراب پیتا رہا. مر نہ جائے ہم سید. علی کی عزت دار بیٹیاں کھڑی رہی. ظالم شطرنج کھیلتا رہا. علی کی بیٹیاں کھڑی رہی. 9 گھنٹے گزر گئے. 9 گھنٹوں کے بعد سفیر روم اٹھا. یزید یہ قیدی کون ہے؟ کہا تو کیوں پوچھتا ہے؟ کہا میں اور کسی کا نہیں پوچھتا. وہ جو سب سے آخر میں ایک 4 سال کی بچی ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا ظالم ظلم کی حد ہوتی ہے. میں دیکھتا رہا. 9 گھنٹوں میں اس نے 13 مرتبہ گرنے کی کوشش کی. اسے رسی نے گرنے نہیں دیا. اللہ جانے کب سے پیاسی ہے. اللہ جانے کتنی تھکی ہوئی ہے. اللہ جانے. بولو سکینہ کے غم میں دعائیں دل میں رکھو. حوصلہ میرا بیٹا حوصلہ. یا علی یا زہرا. اب پڑھوں گا. اب ایک فکرہ پڑھوں گا. یا دعا کر مجھے موت آ جائے. اپنی ماں بہنوں سے معافی. ان بھائیوں سے معافی جن کی 4 سال کی بیٹی ہے. بیٹی جیسی غریب امیر کی ہو 4 سال کی بیٹی کو چھڑکا نہ کھا. 4 سال کی بیٹی کا دل بڑا نازک ہوتا ہے. تجھے فکرہ پڑھ کے سناتا ہوں. کہا اس کی رسی ڈھیلی کر ورنہ وہ مر جائے گی. ملعون کو غصہ آیا. کہتا یہ بچی کون ہے میرے سامنے لاؤ. تخت پہ ملعون تھا. سامنے حسین کی تھکی ہوئی بیٹی آئی. ٹکرے مار کے مر بھی جاؤں تو حق ادا نہ ہو. ملعون نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ بی بی کے لب ہلے آواز نہیں آئی. لب ہلے آواز نہیں آئی. لب ہلے آواز نہیں آئی. لب ہلے آواز. جی 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 بزرگ ہے. بزرگ ہے. مولا کی قسم ڈر گیا ہوں. بابا مولا تیرے بچوں کی زندگی دراز کر. علی مہدی بڑی قبولیت ہے بادشاہوں کی طرف سے. فکرہ وہ پڑھ رہا ہوں جس پہ مہر لگی ہے بادشاہوں کی. ہر آنکھ پہ باجے پہ دیکھے مجھے منبر چھوڑنے لگا ہوں. آواز تیرا نام کیا ہے؟ بی بی کے لب ہلے آواز نہیں آئی. پھر کہا تیرا نام کیا ہے؟ بی بی نے کوشش کی آواز نہیں آئی. ملعون نے کیسے پڑھوں؟ شیمر کو اشارہ کیا. شیمر یہ بچی میری توہین کر رہی ہے. یہ میں نام پوچھتا ہوں یہ نہیں بتاتی. سیدو معافی دینا. شیمر کتے نے لوہے کا تازیانہ اٹھایا. بی بی کے بدن میں لرزہ آیا. امام سجاد دوڑ کے آیا. آواز یا ظالم میری بہن کے گلے میں رسی اتنی تنگ ہے. سکینہ سکینہ سکینہ. رو رو کے کہہ رہی تھی زندان میں سکینہ. رو رو کے کہہ رہی تھی زندان میں سکینہ. رو رو کے کہہ رہی تھی زندان میں سکینہ. کس کو صدائیں دوں گی گر شمر آ گیا. روتی آنکھوں سے دعا مانگ لے جو حاجت ہے. مجھے یقین ہے یہاں پہ کوئی معصوم روح آ گئی ہے. شیعو مانگ لو وقت کے امام سے جو کچھ مانگنا ہے. مالک آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور عقیل محسن کو ایک ماتمی عطا فرمائے.